الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ لوگ بھی یکسو ہو جائیں، درود شریف پڑھیں، متوجہ رہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ مجلس میں تکبر کے عنوان سے بات ہو رہی تھی. تکبر ایک مہلک مرض. تکبر کا مطلب کیا، تکبر کی علامات بھی بیان کی گئی تھی. اور تکبر کی سزا بھی بتائی گئی تھی کہ کیسے ذلیل ہوتا ہے تکبر کرنے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر فرد تکبر کرے تب بھی، مرد کرے تب بھی، عورت کرے تب بھی، قومیں اگر تکبر میں مبتلا ہو جائیں تب بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے. کوئی جمعیت تکبر میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ ان کو بھی سزا دیتا ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اب آگے ہم تکبر کے اسباب پر غور کریں گے. کیا چیزیں انسان کے اندر تکبر آنے کا، تکبر لانے کا، متکبر بننے کا سبب بنتی ہے. تو آج کے مجلس میں ہم ان اسباب پر غور کریں گے. تکبر کے اسباب، تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ آج اس مجلس میں کیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ جتنی باتیں ہم اس مجلس میں سنیں گے، مذاکرہ کریں گے، اللہ ہم پیشگی نیت کرتے ہیں اللہ ان تمام اسباب سے بھی ہماری حفاظت فرما دیجیے. اللہ اکبر.
بار بار توجہ دلائی گئی آپ کی کہ جب بیٹھیں تو ایک یادداشت کی ڈائری لے کر کے بیٹھیں، حاصل مطالعہ، یادداشت، تاکہ یہ باتیں ہمیشہ ہمارے لیے ذہن و دل میں، دماغ میں، کاپی میں محفوظ ہو جائیں۔ چونکہ علم جو ہے ایک شکار کے مانند ہے اور لکھنا اس کو قید کرنے کے مانند ہے، برابر ہے۔ العلم صید والکتابۃ قید، تو انسان کو اس کا عادی ہونا چاہیے۔ تکبر کے اسباب میں پہلا سبب علم ہوتا ہے۔ غرور کا، تکبر کا پہلا سبب ہے علم۔ اب اس علم میں کوئی قید نہیں ہے، علم دین کا ہو یا دنیا کا۔ جس کے پاس علم زیادہ آ جائے وہ اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنے لگتا ہے، کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ جی، اور پھر وہ صلاحیت بتانے لگتا ہے۔ اور حقیقت میں کہہ رہا ہوتا ہے عارفونی عارفونی، مجھے پہچانو، میں کون ہوں۔ جی، مجھے پہچانو، میں کون ہوں۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، جو میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا کوئی اور نہیں۔ اور یہی چیزیں بندے کے اندر تکبر کے آنے کا سبب بنتی ہے۔ کسی نے فرمایا نا، علم کی آفت تکبر ہے۔ جی، علم کی آفت تکبر ہے۔ کہ جب انسان میں، جب بندے میں آ جاتی ہے تو پھر وہ بربادی کی طرف چلنے لگتا ہے۔ قوم یہود کے اندر جو تکبر آیا تھا، جو بڑھائی آئی تھی، وہ علم ہی کی وجہ سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اور جب تکبر آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر دنیا میں ہی بندے کو علم کے نور سے محروم کر دیتے ہیں۔ الامان الحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔
توبہ کی نیت کریں اور سنیں. جب تکبر آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں ہی بندے کو علم کے نور سے محروم کر دیتے ہیں. علم ایک الگ چیز، علم کا نور ایک الگ چیز. جی ابو الفیض الفیضی بہت مشہور نام ہے، بہت مشہور نام ہے. بہت علم کے رکھنے والے، بڑے علم کے رکھنے والے. ظاہری علم بہت زیادہ تھا. انہوں نے عربی میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی. جی، اور مکمل تفسیر میں سنیں ذرا. ابو الفضل فیضی، ان کی علمی صلاحیت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے عربی میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور پوری تفسیر کے اندر نقطے والا حرف کہیں استعمال نہیں کیا. آج رات اگر وقت ملے تو بیٹھیں، ایک لائن لکھنے کی کوشش کریں اردو میں، کہ پوری لائن میں کوئی حرف ایسا نہ ہو جس پر کوئی نقطہ ہو. انہوں نے مکمل تفسیر لکھ ڈالی اور مکمل تفسیر میں کوئی ایک حرف ایسا استعمال نہیں کیا جو نقطے والا ہو. کتنی عجیب بات ہے. اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس تفسیر میں با، تا، سا، جیم، خا، ذا، نون، وا، شین یہ حروف استعمال نہیں ہوئے. کوئی آسان کام ہے؟ اور کتنے ذہین تھے یہ دونوں، کتنے ذہین تھے. ان کے متعلق آتا ہے فیضی جو چھوٹا تھا ایک مرتبہ جو بات سن لیتا اسے یاد ہو جاتی، اور ابو الفضل 2 مرتبہ کسی چیز کو سن لیتا تو وہ اس کو یاد ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. جی، اور ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا. کبھی سوال کریں کہ گزشتہ مجلس کیا ہوئی تھی تو سب کو سانپ سونگھ جاتا. ذرا یہ پوچھیں کہ ماہانہ مجلس کا عنوان کیا چل رہا ہے؟ الا ماشاء اللہ. سب خاموش. ان کے حافظے کا عالم کیا کہ چھوٹے میاں تو ایک ہی دفعہ جو بھی سن لیتے ذہن میں محفوظ، اور بڑے میاں 2 مرتبہ جو چیز سن لیتے اس کو یاد کر لیتے. ان کے زمانے میں شعراء بادشاہ کی منقبت لکھا کرتے تھے، بادشاہوں کی تعریف میں کلام لکھا کرتے تھے. تو جب بادشاہ کے سامنے جو بھی شاعر آ کر اپنا کلام پڑھتا تھا
چھوٹا یعنی فیضی کھڑے ہو کر کہتا تھا بادشاہ سلامت یہ تو میرا کلام ہے، اس نے چوری کیا ہے۔ بادشاہ کہتا کہ اچھا آپ کا کلام ہے تو آپ سنا دیں۔ تو وہ چونکہ ایک مرتبہ سن چکا ہوتا تو ہو بہو اس کو دہرا دیتا۔ اب 2 مرتبہ ہو گئی، ایک مرتبہ شاعر نے اپنا کلام سنایا اور ایک مرتبہ فیضی نے، تو بڑا بھائی کھڑے ہو کے تصدیق کرتا ہاں یہ تو اسی کا کلام ہے، اور اس کو چونکہ 2 مرتبہ میں یاد ہو چکا ہوتا تو وہ بھی اس کو ریپیٹ کر دیتا۔ ذہانت بھی اتنی اور علم بھی اتنا، مگر اللہ رب العزت نے دھتکار دیا، پھٹکار دیا، بے فیض بنا دیا، بے فیض بنا دیا۔ ابو الفضل بھی اور فیضی بھی بے فیض ہو گئے، ان کا فیض چل نہیں سکا، امت اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ پھر کیا ہوا؟ انہی لوگوں نے ایک وقت آیا کہ فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنا شریعت میں جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کے اندر جو تکبر آیا وہ ان کے علم کی وجہ سے، اور جب تکبر آ گیا تو اللہ نے ان کے پورے علم کو بے نور بنا دیا، انہیں علم کے نور سے محروم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فوراً نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم مستقل اللہ سے پناہ مانگتے رہیں گے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا اللہ، کہ کبھی کہیں چور دروازے سے تکبر ہمارے اندر نہ آنے پائیں۔ آگے چلیں۔ دوسرا سبب، دوسری وجہ، تکبر کے آنے کی دوسری وجہ، دوسرا سبب عبادت۔ جی یہ عبادت بھی بعض وقت تکبر کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر انسان اپنے باطن کی فکر نہ کریں، اپنے اوپر نظر نہ رکھیں اور نہ رکھوائیں تو پھر یہ عبادات بھی تکبر کا سبب بن کر ضائع ہو جاتی ہے اور بندے کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ بندہ عبادت کرتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، تسبیح پھیرتا ہے، دین کا کام کرتا، تو شیطان اس کے اندر احساس بڑائی پیدا کر دیتا ہے۔ کتنے سنبھلنے کی ضرورت ہے۔
جی عبادت تو شیطان تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتا، تاک میں لگا ہوا ہے ہر وقت، اور ہم غافل ہے ہر وقت۔ جیسے ہی موقع پاتا ہے انسان اس کے اندر احساس بڑائی پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہ عابد، پھر وہ عبادت گزار یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ جی میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں فلاں سے اچھا ہوں۔ بس اس چیز کا پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہماری یہ عبادتیں تکبر کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تیسرا سبب تکبر کے آنے کا تیسرا سبب نسب، حسب نسب جس کو کہتے ہیں نا، خاندان، نسب، کہ میں اونچے خاندان کا ہوں، میں کچھ ہوں، میں فلاں کنبے سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو سید خاندان سے ہوں۔ تو یہ کبھی کبھار یہ حسب بھی تکبر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر انسان میں وہ کمالات نہ ہو، صرف نسب کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، تو اللہ تعالی اس کو دنیا ہی میں حقیقت دکھلا دیتے ہیں۔ اسی طرح صاحب زادگی ایک اصطلاح ہے، بڑا مرض ہے، یہ بھی انسان کے اندر تکبر کا سبب بنتا ہے۔ میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، جی میں صاحب زادہ ہوں۔ صاحب زادگی کا جو مرض ہے یہ تکبر کی وجہ بنتی ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت کے صاحب زادے محترم حضرت ہی سے بیعت تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ صاحب زادے کو کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے، اللہ اکبر، صاحب زادے محترم اب حضور کو کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے۔ حضرت نے پوچھا بتاؤ تم صاحب زادے بنو گے یا حرام زادے بنو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہے، اللہ اکبر، کیسی اصلاح کرتے تھے یہ لوگ، بظاہر کتنا سخت جملہ ہے، کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صاحب زادگی کا جو مرض ہے نا، یہ تو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں وہ یوں کھینچ کے رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے فرزند شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کو
بہت عجیب انداز سے حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے اپنے اس بیٹے کی، جو بعد میں ساری دنیا کا شیخ اور شیخ الحدیث بنا، عجیب طریقے سے تربیت کی ہے. اللہ، کبھی توفیق ہو ہمیں پڑھنے کی اور کبھی فرصت ملے ہمیں سوشل میڈیا سے اور یہ ساری خرافات سے، تو اللہ کریں کہ ہمیں حضرت شیخ کی آپ بیٹی پڑھنے کی توفیق ملے. ہم تو پتہ نہیں کن کن خوشگمانیوں میں جیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی بے جا تعریفیں منہ پہ کر کے ان کے بگاڑ کی وجہ اور سبب بنتے ہیں. سنو سنو سنو، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند ارجمند محمد زکریا کو بچپن میں ڈانٹا کرتے تھے اور کبھی کبھی فرماتے تھے خاکم بدہن، ہمت نہیں ہوتی ان جملوں کو دہرانے کی. اللہ اکبر، کیا کہتے ڈانٹتے ہوئے کہ یہ صاحب زادگی کا صور بڑی دیر کے بعد نکلتا ہے، بہت مشکل سے نکلتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے جیسے کتنے ہوں گے جو ان صاحب زادوں کو اور ان کے اس مرض صاحب زادگی کو بڑھاوا دیتے ہوں گے. اللہ ان اللہ والوں کی جوتیوں کے طفیل، اللہ ان کے عملی زندگی کا کوئی ذرہ ہم گنہگاروں کو نصیب فرما دیجیے. سننے والوں میں جس جس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہمارے اندر یہ حسب نسب، یہ بڑائی، یہ صاحب زادگی محسوس ہوتی ہے، تو ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ قیامت کے دن یہ حسب نسب کام نہیں آئے گا. وہاں نسب نہیں چلے گا، وہاں کوئی خاندان نہیں چلے گا، وہاں کسی خاندان کو نہیں پہچانا جاتا ہے. میں سید ہوں، میں شیخ ہوں، اور میں فلاں ہوں، اور میں فلاں ہوں. نہیں، وہاں تو صرف ایک خاندان کو پہچانا جاتا ہے، اور وہ ہے تقوی والا. جنگل کا رہنے والا ہے اور اس میں تقوی ہے تو وہاں پہچانا جائے گا. غریب ہے، پھٹے کپڑے پہنتا ہے، لیکن تقوی والا ہے تو پہچانا جائے گا. وہاں ایک خاندان. اللہ اکبر. فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. اس دن نہ ان میں قرابتیں ہوں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. یہ رشتہ داریاں، یہ قرابتیں نہیں، وہاں نہیں چلے گی. قیامت کے دن ہم نسب کا خیال نہیں رکھیں گے کہ کون کس کا بیٹا تھا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت فرمائی کہ بیٹی، قیامت کے دن یہ امید لے کر نہ آنا
اللہ اکبر. بیٹی فاطمہ، قیامت کے دن یہ امید لے کر نہ آنا کہ میں نبی آخر الزمان کی بیٹی ہوں. عمل کرنا، عمل کرنا، تیرے عمل تجھے کام آئیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دہرائیں ان جملوں کو اپنے دل میں. جتنے احباب سن رہے ہیں دہرائیں 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 ان جملوں کو. سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لخت جگر کو فاطمہ بضعۃ منی، اپنے لخت جگر کو کہہ رہے ہیں بیٹی فاطمہ، قیامت کے دن یہ امید لے کر نہ آنا کہ میں نبی آخر الزمان کی بیٹی ہوں. عمل کرنا، عمل کرنا، عمل کرنا، تیرے عمل تجھے کام آئیں گے. لکھ لو ان جملوں کو، دہراتے رہو تنہائی میں ان جملوں کو. نسب کام نہیں آئے گا، صاحبزادگی کام نہیں آئے گی. میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں کنبے سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں، میں فلاں کا شاگرد ہوں. جی میں فلاں کا مرید ہوں. جی نہیں، آقا فرما رہے ہیں عمل کرنا، عمل کرنا، تیرے عمل تیرے کام آئیں گے. تو انسان کو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ میں اگر کسی بڑے خاندان میں پیدا ہو گیا یا میں کسی بڑے باپ کا بیٹا بن گیا تو کون سے میرے اوپر ہیرے لگ گئے کہ اب میں جو مرضی چاہے کرتا پھروں، جو مرضی چاہے کہتا رہوں. جی نہیں. کتنی مرتبہ ہم نے سنایا ہے، دہرایا ہے. قرآن مجید نے ہمارے لیے ایک عبرت کی مثال قائم کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور ان کا بیٹا پیغمبر زادہ. حضرت نوح علیہ السلام اس کو بچانا چاہتے ہیں. بیٹا سامنے ہے، والد کشتی پر سوار ہیں اور کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ تو کلام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، لیکن آج بھی وہ مناظر نظر آتے ہیں، آپ حیران ہوں گے. سارا گھرانہ دینداروں کا ہے، نیکوکاروں کا ہے. ایک ان میں سے انوکھی شکل نکل کے آ جاتی ہے. اب باپ اس کو سمجھاتا ہے بیٹے نیک بن جا، بیٹا نیک بن جا، بیٹا کان ہی نہیں دھرتا. یہ وہی منظر ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا جب باپ بیٹے کو سمجھا رہا تھا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہم دین کی کشتی میں سوار ہیں. دنیا کے طوفانوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تو بھی نیک بن جا. مگر بیٹا نہیں مانا. باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. بیٹا کہتا ہے نا، میں تو فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. جی وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. اسی مکالمے کے درمیان ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا.
اللہ اکبر. جب بیٹا غرق ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تجھے اور تیرے اہل کو بچاؤں گا. ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اور آپ وعدے کے سچے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ اوپر سے جلال والی تنبیہ آ گئی، خطاب آ گیا. کیا خطاب آیا؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے عمل نیک نہیں تھے، اس نے نیک عمل نہیں کیے تھے. اللہ اکبر. پیغمبر علیہ السلام کو خطاب ہو رہا ہے کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنیں. اللہ اکبر. جہالت والی باتیں نہ کریں. آپ نے اسی وقت معافی مانگنی شروع کر دی تو پیغمبر زیادہ تھا، عمل اچھے نہیں تھے. پروردگار نے فرما دیا آپ کے اہل میں سے نہیں. ڈرنے والی بات ہے. اس لیے دنیا میں نسب کی وجہ سے کوئی بندہ اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے، تکبر نہ کریں، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے، تکبر نہ کریں. آئیں آگے. چوتھا سبب، تکبر کے آنے کا چوتھا سبب حسن و جمال. جی یہ بھی وجہ بنتی ہے تکبر کی. حسن و جمال، خوبصورتی بندے میں تکبر پیدا کرتی ہے. کسی نے کہا تھا نا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. حسن جب ملتا ہے تو بندے میں فخر آ ہی جاتا ہے، غرور، تکبر آ جاتا ہے. جبکہ یہ حسن، یہ جمال، یہ خوبصورتی بہت فانی چیز ہے، بہت فانی چیز ہے. اللہ اکبر. جو نوجوان بچے حسین بچیوں پہ مر مٹتے ہیں، اور جو جوان بچیاں جوان بچوں پہ مر مٹ رہی ہیں، اپنی جوانیاں تباہ کر دیتی ہے، شرافتوں کو نیلام کرتی ہے، دوپٹوں کو نیلام کر رہی ہے، حیا و حجاب کے جنازے نکال رہی ہیں. وہ ذرا سنیں، عبرت لیں. جی سنیں اور عبرت لیں. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ راستے سے جا رہے تھے، ایک باندی کو دیکھا، بڑی خوبصورت، ٹہلتی ہوئی، مٹکتی ہوئی راستے سے چل رہی ہے. چند غلام بھی ساتھ تھے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو خیال آیا
کہ تھوڑا اس باندی کو سبق سکھاتے ہیں. جی وہ اس کے قریب ہوئے اور کہنے لگے اے باندھی کیا تجھے تیرا مالک بیچے گا؟ وہ سن کر ہنسی کہ دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں کہ مجھے دیکھ کر بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں. کہتی ہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے میں تمہیں خریدنا چاہتا ہوں. باندھی کہتی ہے اچھا چلو میرے ساتھ. وہ اپنے غلاموں کو کہنے لگی اس بوڑھے کو ساتھ لے کر چلو کہ اپنے مالک کو بتائیں دیکھو میری شکل دیکھ کر ایسے بوڑھے بھی میرے خریداروں میں شامل ہو جاتے ہیں. چلتے رہے حتیٰ کہ اس کے مالک تک پہنچ گئے. اس نے بڑا ہنس ہنس کر ناز و نخرے سے اپنے مالک کو بتایا کہ دیکھو دیکھو مجھے دیکھ کر یہ بوڑھا بھی میرا خریدار بن گیا. وہ کیا جانتی ہے یہ بوڑھا کون ہے، اور دیکھنے والے کیا جانتے ہیں جو ظاہر کو دیکھ کر کچھ تو تعجب کر رہے ہوں اور کچھ تو چیمی گوئیاں کرنے میں لگے ہوں اور کچھ منافقت میں لگے ہوں. دیکھو بنتے ہیں پیر شیخ صوفی اور ان کے کام ایسے ہیں. لوگ ظاہر کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں. مالک بھی بڑا ہنسا، کہنے لگا کیوں بڑے میاں خریدنا چاہتے ہو؟ جی خریدنا تو چاہتا ہوں. مالک نے کہا کہ آپ بتاؤ کتنے میں خریدوں گے؟ سنو نوجوان بچوں، نوجوان بچیوں، او حسن پہ فریفتہ لوگو، او حسن و جمال کے دیوانوں، سنو سنو توبہ کی نیت سے سنو. کہنے لگا کتنے میں خریدو گے؟ کہنے لگے اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تو چند خشک کھجوروں کے بدلے خریدنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر اللہ. میں تو اس کو چند خشک کھجوروں کے بدلے خرید لوں گا. مالک بڑا حیران ہوا کہ ایسی رشک قمر پری، اور کہہ رہے ہو کہ چند خشک کھجوروں کے بدلے خریدوں گا. پوچھتا ہے کہ بھائی کیوں اتنی تھوڑی قیمت لگائی آپ نے؟ اللہ اکبر. سنیں نوجوانوں، سنو دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس سے کہتے ہیں اس لیے میں نے اس کی قیمت اتنی کم لگائی ہے کہ اس میں عیب بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. اس میں عیب بہت زیادہ ہیں. وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بھائی کون سے عیب؟ کہنے لگے عیب یہ ہے کہ اس کا جو حسن ہے وہ عارضی ہے. سبحان اللہ. اس میں ایک بڑا عیب تو یہ ہے کہ اس کا جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، یہ جو بیوٹیفل لگ رہی ہے، یہ بالکل عارضی چیز ہے. اللہ کرے یہ بات تمام سننے والوں کے دل میں بیٹھ جائے. کتنے سالکین کہتے ہیں کہ بد نگاہی دل للچاتا ہے، دل قابو میں نہیں رہتا ہے. اللہ کے بندو یہ کوئی چیز ہے خوبصورتی؟ جی ایک مرتبہ
ایک نکاح کی مجلس میں عاجز پہنچا ہوا تھا، اور وہ بندہ شاید آج کی اس مجلس میں بھی ہو جس کی شادی میں پڑھا رہا تھا، میرا شاگرد ہے۔ تو اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی کہ نکاح جو ہوتے ہیں یہ مال کو بنیاد بنا کر، حسن کو، حسب نسب کو بنیاد بنا کر کیے جاتے ہیں، تو یہ حسن و جمال کو جو بنیاد بناتے ہیں یہ کتنی عارضی چیز ہے۔ وہ موسم آموں کا چل رہا تھا، میں نے نوشا کا نام لے کر کہا تھا کہ نوشا میاں اپنی حور پری کو دیکھیں اور پہلے ہی دن محبت میں بہترین مارکیٹ سے آم لا کر کھلا دیں اور کہہ دیں کہ یہ 2 kg آم میں لایا ہوں، اور میری حور پری یہ تو صرف آپ کے لیے ہے اور آپ ہی کو ان کے مزے لینے ہیں، اور وہ بھی فرط محبت میں وہ تمام آم کھا جائیں، تو بتائیں کیا رزلٹ آئے گا۔ چند گھنٹوں میں دست شروع ہو جائیں گے، جی، لوز موشن، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آج کی حور پری دست کی ہونے کی وجہ سے صرف جسم کی اندر کی غلاظت جو بار بار باہر آئے گی، 3 دن کے بعد اس کا سارا حسن نکل جائے گا۔ اب وہ محبوبہ دیکھنے میں 59 سال کی لگے گی۔ کیا ہوا بھائی؟ کہاں گیا وہ حسن، جمال، خوبصورتی، نخرے، مٹکنا، چٹکنا، اترانا؟ تو یہ کوئی چیز ہے حسن و جمال کہ جس پر مرا جائے، جوانیاں تباہ کی جائیں، رال ٹپکائی جائیں، گناہ بے لذت کو نام اعمال میں لکھایا جائے؟ حضرت کہہ رہے ہیں مالک بن دینار، اس کا سب سے پہلا عیب تو یہ ہے کہ اس کا حسن عارضی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد بڑھیا ہو جائے گی، شکل دیکھنے کو دل نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حضرت، دوسری بات یہ کہ چند دن نہ نہائے تو بدن سے پسینے کی ایسی بدبو آنے لگے گی کہ الامان الحفیظ، چند دن غسل نہ کریں، نہ نہائیں تو سر میں جویں پڑ جائیں گی، اس کو نزلہ ہو جائیں، زکام ہو جائے تو اس کی ناک بہنے لگے گی، اس کے عیبوں کی کوئی انتہا ہے، روزانہ پیشاب اور پاخانہ اس کے جسم سے نکلتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کہ یہ تو مطلب پرست ہے۔ اب تو آپ کے پاس ہے، آپ ذرا آنکھ بند کریں گے تو یہ کسی اور کی بن جائے گی۔ تو ایسی بے وفا اور ایسی فنا ہونے والی چیز میں اس کی قیمت اتنی ہی دے سکتا ہوں۔ کیسے سبق سکھا رہے ہیں اللہ والے، جی۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جی، سوشل میڈیا اور واٹس ایپ، ٹویٹر کے زمانے کی بات نہیں ہے۔ سینکڑوں سال پہلے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ان تمام چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ تو بے وفا بھی ہے، آپ آنکھ بند کر دے یہ کسی اور کے پاس چلی جائے گی، کسی اور کی بن جائے گی۔ اور آج کے ترقی کا دور ہمیں بتا رہا ہے آج تو آنکھ بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پلک جھپکنے تک ایک شاطر لڑکی بیک وقت 10 فرینڈ سے چیٹنگ کرتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ ایک ساتھ 2500 فرینڈز رکھتی ہے اور سب کی نور نظر بننا چاہتی ہے، اور جب راز فاش ہوتا ہے تو قتل و غارت گری اور خون خرابے تک کی بات پہنچتی ہے. تو ان بے وفاؤں کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے؟ سمجھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں، اور اشاروں میں مالک بن دینار نے ایک دنیا کھول کے رکھی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں تو اس کی قیمت اتنی ہی دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتا. کیونکہ مالک نے کہا مگر آپ نے اتنی تھوڑی سی قیمت کیوں لگائی؟ آخر کس وجہ سے؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ ایک باندی مجھے ملتی ہے. اللہ اکبر. سنو اللہ والو، سنو مسلمانوں، سنو ایمان والو، او اللہ کے نیک بندو، جو باندھی مجھے ملنی ہے اللہ تعالی نے اس کو ایسا حسن عطا کیا کہ اگر وہ اپنا دوپٹہ آسمانی دنیا کی طرف کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اللہ اکبر. سورج کی روشنی مان پڑ جائے. ایک باندھی اللہ بھی ہمیں دینے والا ہے. اگر کھارے پانی میں تھوک دے، اللہ اکبر. جی اگر وہ اپنا تھوک سنیں سالکین، اللہ اکبر. اللہ کہاں سے لائیں سب کو جمع کر کے، اور کیسے یہ بار بار یہ اتنی کھول کے ایک ایک بات سب کو بتائی جائیں. غیر حاضر رہنے والوں کی اللہ ہی حفاظت فرمائے. کیا فرمایا؟ اگر وہ کھارے پانی میں اپنا تھوک ڈال دے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے. لباس ایسا کہ 70,000 رنگ اس کے لباس سے جھلکتے ہیں، اور اس کے اندر اتنی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ہے. اور اس کے دل کے اندر جو محبت وفا کے جذبات ہیں وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. کیا بات. اور یہ باندھی آخری رات میں اٹھ کر 2 نفل پڑھنے پر بندے کو مل جاتی ہے. جی کیا قیمت ہے اس کی؟ اس باندھی کی قیمت کیا؟ چپل توڑنی نہیں ہے. یہ جو سڑک چھاپ عاشق پھرتے ہیں ظاہری حسن کے پیچھے دیوانی کتوں کی طرح، جی، اور کچھ حاصل نہیں، کچھ حاصل نہیں، کچھ حاصل نہیں. یہ جو باندھی ملنی ہے نا، اس کی قیمت کیا ہے؟ 2 رکعت نفل آخری تہجد میں سجدہ ریز ہونا. بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ. اگر آج تک ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تہجد نہیں پڑھی تو چلے آج اس باندھی کے حصول کے لیے ہی صحیح شروع کر دیں. اللہ اپنی رضا بھی عطا فرمائیں اور ایسی حور بھی عطا فرمائیں جس کی صفات بیان کی گئی ہے. اللہ ہم سب کو آخری پہر اٹھنے کا ذائقہ نصیب فرمائیں. پھر دیکھیں کسی کی شکایت باقی نہیں رہے گی کہ معمولات نہیں ہو رہے ہیں.
اگر آخری پہر اٹھنا نصیب ہو جائے تو پھر معاملات بھی بہت آسانی سے اشراق سے پہلے پہلے تمام ہو جاتے ہیں، نہ کام میں خلل، نہ آرام میں خلل، نہ معمولات میں ناغا۔ اللہ عمل آسان فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ جب دو نفلوں پر ایسی چیز اللہ عطا فرماتا ہے تو پھر اس کی تو میں نے کھجوریں بھی زیادہ ہی قیمت لگا دی۔ مالک بن دینار کہہ رہے ہیں۔ تو آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ حسن فانی پر مر مٹنا چھوڑیں، اپنے دوست و احباب کو سمجھائیں، فہمائش کریں، بتائیں انہیں کہ یہ فانی حسن پر جو ہم مر مٹ رہے ہیں، دنیا آخرت جوانی اور دولت سب فنا کر رہے ہیں، اس سے توبہ کریں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ حسن و جمال بھی تکبر کا سبب بنتی ہے۔ کتنے سبب بیان ہوئے جی؟ تکبر کے کتنے اسباب بیان ہوئے؟ نہیں معلوم۔ ماشاء اللہ۔ اب پانچواں سنیں۔ پاس تو ہے ماشاء اللہ، 60-70 لوگوں میں 2-5 تو یاد رکھ رہے ہیں۔ اللہ ان کے طفیل سب کو قبول فرمائیں۔ پانچواں سبب مال۔ پانچویں چیز جس کی وجہ سے انسان میں تکبر آ جاتا ہے وہ انسان کا مال ہے۔ بعض احباب تو ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ جو مال کے باوجود اپنے اندر عاجزی رکھتے ہیں۔ یہ اپنے اس مال کو آخرت کے لیے درجات کے بڑھانے کا سبب بناتے ہیں۔ اور جن پر ذرا شیطان سوار ہو جاتا ہے تو ان میں پھر میں آ جاتی ہے۔ میں لینڈ لارڈ ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں فلاں آفس کے اندر جنرل مینیجر ہوں، میں جو اندر آ جاتی ہے تو ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قارون کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا، اس کے مال کو اس کے سر پر رکھ کر اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو یہ مال کوئی چیز نہیں ہے جی۔ تو یہ مال بھی تکبر کا سبب بنتا ہے۔ چھٹا سبب قوت، طاقت، یہ بھی بعض اوقات تکبر کا سبب بنتی ہے۔ بندوں میں سے اگر کسی کا جسم ذرا اچھا ہو، مضبوط ہو، اس کے اندر طاقت جسم میں ہو اللہ کی دی ہوئی، تب بھی بندہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ کبھی اس کو دھمکاتا ہے، کبھی اس کو ڈراتا ہے، کبھی اس کو کچھ کہہ دیا، کبھی کسی کو دھونس دے دی، کبھی کسی کو آنکھیں دکھا دی، کبھی کسی کا دل توڑنے والا جملہ کہہ دیا، ذرا سی بات پر اس کا گریباں پکڑ لیا، اس کو تھپڑ جڑ دیا۔
جی ابھی وہ تو مجھے جانتا نہیں ہوں، اونچی اونچی باتیں، اونچی آواز، اسٹائل میں آواز. اللہ اکبر. یہ طاقت کا نشہ ہے، یہ تکبر ہے. تو اگر انسان کو اپنی قوت پر ناز ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر کی کمزوریوں کو تلاش کرنا چاہیے. جی کیا کرنا ہے؟ اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھیں. یا انسان کی طاقت کوئی طاقت ہے؟ مطرف بن عبداللہ ایک بزرگ تھے. انہوں نے ایک دفعہ ایک پہلوان کو دیکھا، وقت کا بڑا پہلوان تھا، حاکم بھی تھا. اس کو غرور سے اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا تو مسکرائے. جی اس نے کہا کہ حضرت مسکرا کیوں رہے ہو؟ جی وہ تو پہلوان تھا نا. کیا بات ہے؟ مسکرانے کی وجہ کیا؟ اللہ اکبر. دیکھیے دیکھیں دیکھیں اللہ کے بندے، اللہ والے، وہ مرعوب بھی نہیں ہوتے ہیں اور اچھوں کی عقلوں کو سیدھا بھی کر دیتے ہیں. اس نے تو اکڑ کے پوچھا کہ بھائی مسکرانے کی کیا وجہ؟ کہنے لگے اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ یہ جو تو اکڑ کے چل رہا ہے نا، تو مجھے تعجب ہوا اور میں مسکرانے لگا کہ تو شروع میں تھا ایک ناپاک قطرہ. جی اور آخر پھر تیرا انجام ہوگا ایک مردار جسم. تیری ابتدا ایک ناپاک قطرہ اور تیرا انجام ایک مردار جسم، اور اس کے درمیان کی جو زندگی ہے تو سراسر نجاست. تیرے اندر ہر وقت آدھا کلو 1 kg نجاست رہتی ہے. جب اس نے یہ جواب سنا تو اس کی عقل ٹھکانے لگ گئی. پھر فرمایا کہ اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ تو نے ایک دن میں کم از کم 1 یا 2 دفعہ اپنے ہاتھ سے پاخانہ صاف کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ بات تو بڑی عجیب سی لگتی ہے لیکن ہے حقیقت یقینی. جو اپنے ہاتھ سے نجاست کو، گندگی کو، پاخانے کو صاف کرتا ہو اس کو بڑائی سجتی ہے، اس کو تکبر سجتا ہے، اس کو غرور اچھا لگتا ہے. تو ان بزرگ نے اسے شیشہ دکھایا، آئینہ دکھایا. یہی اللہ والوں کا کام ہوتا ہے کہ بندے کو اس کی اوقات دکھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. 7واں سبب، تکبر کا 7واں سبب، تعلقات، دوستیاں، ریلیشن. جی فرینڈس شپ، فرینڈس گروپس، کیا کیا نام دیں، جو نام دینا ہے آپ کو. یہ سب چیزیں بھی انسان کے اندر تکبر کا سبب بنتی ہے.
کئی مرتبہ انسان اپنے تعلقات کی کثرت اور کثرت احباب پر ناز کرتا ہے. کبھی کبھی تعلقات بڑے لوگوں سے ہو جاتے ہیں، میرے واقف میں ہیں، وزیر بھی میرے واقف کار ہیں، فلاں DIG میرے دوست ہیں، کمشنر کا میرا اچھا ریلیشن ہے. تمہیں کیا پتا کہ میں کون ہوں؟ یہ ہے تکبر. اس کے تعلقات، اس کے ریلیشن، اس کی دوستیاں اس کو تکبر کی طرف دھکیل رہی ہے. کثرت احباب پر انسان کیا ناز کریں، اس لیے کہ مصیبت کے وقت کوئی کام نہیں آیا کرتا. جی، مصیبت کے وقت کوئی کام نہیں آیا کرتا. پھر سن لیں، مصیبت کے وقت کوئی کام نہیں آیا کرتا. اور خاص طور پر موت کی مصیبت کے وقت تو کوئی بھی کام نہیں آئے گا. اور آج جب ہم عجیب و غریب دور سے گزر رہے ہیں، حالات چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ کبھی بیماریاں ہمدردیاں بٹورنے کا سبب بنا کرتی تھی، کبھی مرض لوگوں کو متوجہ کرنے کا سبب بنتا تھا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی انسان مہلک مرض میں مبتلا ہوا یا جان لیوا حادثے کا شکار ہو کر اللہ نے نئی زندگی دی، تو یہ حالات اس کے صدیوں کے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑنے کا سبب بنے ہیں. سینکڑوں مثالیں ایسی ملے گی، سینکڑوں. لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے تعلق کے رکھنے والے جب بیماری کے نام پر کوارنٹائن کیے جا رہے ہیں یا اسپتال کے حوالے کیے جا رہے ہیں، تعلقات اپنی جگہ، کوئی ایک بندہ قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کون سے تعلقات پہ فخر کرے گا انسان؟ کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی محبت سے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور تو اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، جنازے کے قریب آتے ہوئے لوگ خوف کھا رہے ہیں. کثرت احباب پر انسان کیا ناز کریں؟ او نوجوانوں، سوچو تو، کثرت انسان پر کیا ناز کریں؟ انسان کثرت تعلقات، ریلیشن، یہ کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے کہا مصیبت کے وقت کوئی کام نہیں آیا کرتا. اور سب سے بڑی مصیبت تو موت کا آنا ہے، اور اس وقت کوئی کام نہیں آتا. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد تو پھر سارے دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں. آگے تو انسان کو پھر اکیلا ہی رہنا پڑتا ہے. جی، اس کے بعد تو انسان کو اکیلا ہی رہنا پڑتا ہے. پھر کون سے تعلقات کام آتے ہیں؟ پھر کہاں کی دوستیاں کام آتی ہے؟ پھر کہاں کا ریلیشن کام دیتا ہے؟ اللہ اکبر.
ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بڑے تعلقات ہے تو کیا 50-50 کر لیں گے گناہوں کو؟ کسی نے کہا تھا اٹھا لیا ہے میری بوجھ، میری لاش کو تو یاروں نے، اٹھا لیا ہے میری لاش کو تو یاروں نے، وہ کون ہے جو گناہوں کا بوجھ اٹھا کر چلیں؟ جی، یہ تعلقات گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے جن کی وجہ سے انسان گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ کثرت احباب کی وجہ سے تکبر کا خیال دل سے نکل جائے گا۔ کیا اچھا ہوگا کہ وقت سے پہلے ہم ان تمام اسباب سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ کیا بہتر ہوگا، کیا بہتر ہوگا، کیا بہتر ہوگا۔ آئیے جتنے احباب بھی اللہ کی توفیق سے جڑے ہیں، سنا ہے، وہ سب مل کر نیت کر لیں، ارادے کر لیں کہ کثرت تعلقات اب ہم ختم کریں گے۔ اس کے بڑے نقصانات ہیں، بڑے نقصانات ہیں۔ قوت طاقت کے نشے سے بھی ہم نکلیں گے، ہم اپنی حیثیت نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ مال و دولت کو تکبر کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے، حسن جمال کے پیچھے نہیں اپنی جوانی برباد کریں گے۔ ہم اپنی عبادتوں سے ریا بھی نکالیں گے اور تکبر کی طرف بھی جانے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ نسب کا نشہ بھی ختم کریں گے، اور علم دین ہو یا علم دنیا ہو، اس کے نشہ سے بھی ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے زندہ رکھا، مقدر کیا تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں انسان جو تکبر کرتا ہے تو اس کو اللہ جو تکبر کی وجہ سے عذاب دیا کرتے ہیں اور ماضی میں دیے ہیں، اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اور پھر اس گناہ کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تکبر والا کسی ایک صاحب سے متعلق بیعت کے کہا تھا، اور بھی اگر کوئی ہو تو بیعت کی نیت سے اور باقی احباب توبہ کی نیت سے کلمات پڑھیں۔ نیت یہ کریں کہ میں اپنی پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں، اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گی انشاءاللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ
من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. تھوڑی دیر مراقبے کی نیت کریں. تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی گندگی جا رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد. دعا فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی العلی العلی الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، گنہگار ہیں، گنہگار ہیں، گنہگار ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ، سراسر خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ، سیاہی ہمارا مقدر بنی ہے. اے اللہ، معترف ہیں، اقراری مجرم ہیں. اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کے اقرار کے لیے ہی تو حاضر ہوتے ہیں. اے اللہ، کافی دنوں سے اللہ ہم ان گناہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ گناہ ہمارے اندر سے نکل جائیں، گناہوں کی کھوٹ دل سے نکل جائیں، گناہوں کی بدبو جسم سے نکل جائیں. اے اللہ، اے پاک خدا، ہے پاکی کو پسند کرنے والے خدا، ہماری ناپاکیوں کو ختم فرما دیجئے. اللہ جی پاک کر دیجئے. اللہ جی ہمارا ظاہر بھی پاک کر دیجئے، باطن بھی پاک کر دیجئے. اللہ، ہمارے ظاہر کو بھی دھل دیجئے، باطن کو بھی دھل دیجئے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تقوی عطا فرما دیجئے. اللہ، تیرا ڈر عطا فرما دیجئے. اللہ جی، آپ کی ذات کا استحضار نصیب فرما دیجئے. اللہ جی فرما دیجئے. اللہ عطا فرما دیجئے. اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی، گندے جسم کو، گندے ہاتھوں کو، گندی آنکھوں کو، گندی زبان کو لے کر تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. مولا، 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 اقراری مجرم ہے. اللہ، اقراری مجرم رحم کی اپیل کرتا ہے. اللہ، ہم بھی اقراری مجرم اللہ تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے. اللہ جی، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے. اللہ، ایک ایک مرض کو کریت کریت کے ہمارے اندر سے نکال دیجئے. اللہ، اللہ ریاکاری سے توبہ کرتے ہیں. اللہ، شرک سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ، 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 اے میرے اللہ، خود پسندی تسنوں سے اللہ دور فرما دیجئے. اللہ جی،
اللہ جی تکبر اور اسباب تکبر سے اللہ ہمیں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری عبادت تباہی کا ذریعہ نہ بنے، بربادی کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ ریاکاری نکال دیجئے، اللہ اخلاص عطا فرما دیجئے۔ اللہ جتنے سالکین سامعین سالکات اللہ قربانی دے کر آتی بیٹھتی سنتی ہیں، اللہ ان کی دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے۔ اللہ جی حالات کو بدل دیجئے، اللہ جی حالات کو بدل دیجئے۔ اے کن فیکون کے مالک حالات بدل دیجئے، اے کن فیکون کے مالک حالات بدل دیجئے، حالات بدل دیجئے۔ اللہ ظالموں کے ہدایت کے فیصلے آسمان میں فرما لیجئے، اللہ جی ظالموں کے ہدایت کے فیصلے آسمانوں میں فرما لیجئے۔ اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اللہ قصہ صاف کر دیجئے نا، اللہ جی ملیاں میٹ کر دیجئے نا، اللہ جی زمین میں دھسا دیجئے۔ اللہ ان کے مکر کو اپنے مکر سے ختم فرما دیجئے نا، اللہ ان کے عزائم بہت خونی ہیں، اللہ ان کے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا حالات کو بدل دیجئے۔ اللہ سارے انسانیت کے قلوب تیری دو انگلیوں کے درمیان میں اللہ پلٹ دیجئے، اللہ بدل دیجئے۔ اللہ کب تک مسجدیں بن رہے گی اللہ؟ کب تک اجتماعیت بکھری رہے گی میرے اللہ؟ سجدوں کا سرور یوں بھی نصیب نہیں تھا، اب تو سجدوں سے بھی محرومی ہونے لگی ہے۔ اللہ قیام کی قیمت یوں بھی ہم نے جانی نہ تھی، اب تو اجتماعی قیام بھی ختم کر دیا گیا۔ اللہ جی یہ سونی مسجد ہے، اللہ جی تیرے نام سے گونج جائیں، ایسے فیصلے فرما دیجئے نا۔ اللہ جی وہ ادارے، وہ چار دیواریاں جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اللہ وہ جگہیں جہاں تیرے فرشتے آ کر پر بچھایا کرتے تھے، اللہ وہ بھی سونی سونی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کب تک یہ ویران پڑی رہے گی؟ اللہ وہ خانقاہیں اللہ جہاں تیرے نام کی ضربیں لگتی تھی، اللہ جہاں تیرے نام سے دل زندہ ہوا کرتے تھے، اللہ وہ بھی سونی پڑی ہوئی۔ اللہ جی ان کے آبادی کے فیصلے آسمانوں میں فرما دیجئے نا۔ اللہ جی گھٹن سے ہو رہی ہے مولا، ختم فرما دیجئے۔ اللہ ان شریروں کی شرارت کے منصوبوں سے ہماری آل و اولاد کی، انسانیت کی، خصوصاً مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں بزرگوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ جی فرما دیجئے۔ اللہ صحت تندرستی سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جن کے گھروں میں بیمار ہیں، مریض ہیں، دواخانوں میں ہیں، اللہ صحت یابی نصیب فرما دیجئے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ کتنے سالکین ہیں جو دعاؤں کی درخواستیں کرتے، اللہ جن کے گھروں میں والدین بیمار ہیں، کسی کے والد بیمار ہیں، اللہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ تیرے پاس تیرے خزانے میں کیا کمی ہے مولا، سب کو عطا فرما دی۔ اے اللہ ہماری ان مجالس کو قبول فرما، شرف قبولیت عطا فرما دیجیے، جو مانگا نصیب فرما دیجیے، جو رہ گیا عطا فرما دیجیے۔ جزا اللہ ان محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ نور عرشہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔